جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو اسی طرح جواب دیں گے جیسے مئی میں دیا تھا۔ بھارت کے خلاف جنگ میں اللہ نے پاکستان کو سربلند کیا۔ اللہ کے حکم اور اس کے فرمان کے مطابق اپنے فرائض کی انجام دہی کرتا ہوں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شاہ اردن کے ظہرانے کے موقع پر غیر رسمی گفتگو۔ کہا پاکستان امن پسند ملک ہے، ہمیشہ اپنے دفاع اور خود مختاری کے لیے مضبوط موقف اختیار کرتا ہے۔ مسلمان جب اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو دشمن پر پھینکی مٹی کو بھی میزائل بنا دیتا ہے۔ فیلڈ مارشل نے غزوہ احد سے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے پرانی آیات کا حوالہ بھی دیا۔ وفاقی آئینی عدالت کی پہلی کاسٹ لسٹ جاری۔ آئندہ ہفتے وفاقی آئینی عدالت میں 3 بینچز مقدمات کی سماعت کریں گے۔ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت امین الدین خان اور جسٹس حسن اظہر رضوی کل سے مقدمات سنیں گے۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس کے آقا پر مشتمل 2 رکنی بینچ بھی کل سے مقدمات کی سماعت کرے گا۔ پارلیمنٹ جب چاہے گی آئین میں ترمیم کرے گی۔ آئین ججز کی مرضی کا نہیں ہوگا، آئین میں ترمیم پارلیمنٹ کا حق ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں کہ عدلیہ کا جب دل کرتا ہے تھا سو موٹو پر وزیر اعظم کو گھر بھیج دیتے تھے، جب دل کرتا تھا حکومت کو کٹہرے میں کھڑا کر کے لاچار کر دیتے تھے۔ جس کا دل کرتا تھا ہٹا دیں اور جس کو دل کرے لے آئیں۔ یہ آپ کا کام نہیں، یہ سیاسی استعفے ہیں، ان کے استعفے بھی سیاسی رہیں گے۔ مانی پی ٹی آئی کے ہمشیرہ علیمہ خان کی پنجاب بھر سے جائیدادوں کی چھان بین۔ بورڈ آف ریونیو پنجاب کے ڈیپٹی کمشنرز کو مراسلے جاری۔ علیمہ خان کی پنجاب بھر سے جائیدادوں کی چھان بین کی ہدایت۔ علیمہ خان کے نام منقولہ غیر منقولہ زرعی رقبوں کی تفصیلات طلب۔ جائیدادوں کا تمام ریکارڈ ATC کورٹ راولپنڈی کو ارسال کیا جائے گا۔ بیرسٹر گوہر کو اگر عدالت جانا ہے تو ضرور جائیں، میرا اندازہ ہے یہ عدالت نہیں جائیں گے۔ PTI کو برطانوی جریدے کے خلاف ضرور ایکشن لینا چاہیے، برطانیہ میں کیس کرنا چاہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ اگر یہ عدالت نہیں جاتے تو میں چلا جاؤں گا۔ دی اکانومسٹ کوئی عام جریدہ نہیں ہے، دنیا کا مستند جریدہ ہے، غلط خبر نہیں دیتا۔ اسلام آباد کچہری خودکش حملے کی تحقیقات۔ سہولت کار درزی کا بھائی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی گرفتار میں آ گیا۔ بلال کے بھائی شاہ منیر کو گرفتار کیا گیا تھا۔ بارود سے بھری جیکٹ درزی کے پاس رکھوائی گئی تھی۔ ملک میں چینی قیمتوں میں اضافہ۔ کوئٹہ میں چینی کی فی کلو قیمت 230 سے 210 روپے تک جا پہنچی۔ فیصل آباد سکھر میں چینی 210 روپے فی کلو میں فروخت۔ اسلام آباد میں دکاندار چینی من مانے ریٹس پر فروخت کرنے لگے۔ لاہور میں چینی نایاب۔ کراچی میں چینی 180 سے 190 روپے میں فروخت۔ چینی کی بڑھتی قیمتوں سے عوام پریشان۔ حکومتی وارننگ کام کر گئی۔ پنجاب کی 27 شوگر ملز نے کرشنگ شروع کر دی۔ کین کمشنر پنجاب کا کہنا ہے کہ آج سے کرشنگ شروع نہ کرنے والی شوگر ملز کے خلاف ایکشن پلان تیار ہے اور کرشنگ شروع نہ کرنے والی شوگر ملز کو 10 لاکھ روپے یومیہ جرمانہ ہوگا۔ پاکستان کا وائٹ واش کا مشن۔ پاک سری لنکا ون ڈے سیریز کا تیسرا اور آخری معرکہ۔ سری لنکا کی پاکستان کے خلاف بیٹنگ جاری۔ سیریز میں شاہینوں کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ ٹیم میں 4 تبدیلیاں کی گئیں۔ کپتان شاہین شاہ افریدی، حسیب اللہ خان، فہیم اشرف اور فیصل اکرام ٹیم میں شامل۔ کپتان شاہین افریدی کہتے ہیں کہ راولپنڈی کی وکٹ بیٹنگ کے لیے سازگار ہوتی ہے، سری لنکا کو کم ٹوٹل پر آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ میچ سے قبل سری لنکن ٹیم کو دھچکا۔ کپتان سمیت متعدد سری لنکن کھلاڑی وائرل انفیکشن کا شکار۔ وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر برائے اوورسیز پاکستانیز کا لاہور ایئرپورٹ کا دورہ۔ محسن نقوی کا امیگریشن کاؤنٹرز پر رش دیکھ کر ناراضگی کا اظہار۔ امیگریشن پروسیس جلد نمٹانے کا حکم۔ دونوں وزراء کی بیرون ممالک جانے والے مسافروں سے بات چیت۔ وفاقی وزیر صالح حسین نے سفری دستاویزات پر پروٹیکٹر سٹیکرز چیک کیے۔ محسن نقوی نے کہا کہ غیر قانونی امیگریشن بالکل برداشت نہیں ہوگی۔ مودی کا میک ان انڈیا دفاعی خواب زمین بوس۔ بھارتی فوج کو بروقت اسلحہ نہ ملنے کی عام شکایات۔ بھارتی دفاعی صنعت کی سرد مہری نے CDS کو میڈیا پر آ کر قوم پرستی کی دہائی دینے پر مجبور کر دیا۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف انیل چوہان کا اپنی دفاعی صنعت پر شدید عدم اعتماد کا اظہار۔ کہا کہ ہم آپ کی منافع کمانے والی کاوشوں میں کچھ قومیت اور حب الوطنی کی توقع رکھتے ہیں۔
روس نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش کر دی۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخارووا نے کہا کہ خطے میں استحکام ہماری ترجیح ہے۔ پاکستان اور افغانستان میں کشیدگی نہ صرف روس بلکہ عالمی برادری کے لیے بھی تشویش کا باعث ہے۔ پاکستان اور افغانستان ضبط و تحمل کا مظاہرہ کرے۔ سرحدی کشیدگی خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ مذاکرات ہی مسئلے کا پائیدار حل ہے۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود غزہ میں 3 الگ مقامات پر اسرائیلی حملے۔ سعودی عرب نے فورسز اور یہودی آبادی کاروں کے فلسطینیوں پر بار بار حملے ناقابل قبول قرار دے دیے۔ غزہ میں 10 اکتوبر سے 10 نومبر تک اسرائیل کی جانب سے 282 مرتبہ سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی۔ فلسطینی اتھارٹی کا فلسطینیوں کو دوسرے ممالک میں آباد کرنے کی کوشش پر تشویش کا اظہار۔ تحقیقات شروع کر دی۔ فلسطینی اتھارٹی کا کہنا ہے کہ فلسطینی شہری بیرون ملک بھیجنے والے ایجنٹ سے ہوشیار رہیں۔ غزہ کے عوام کو انسانی اسمگلنگ کے ذریعے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم آزاد کشمیر کے خلاف پیپلز پارٹی کی تحریک عدم اعتماد۔ رائے شماری کے لیے پیر کو آزاد کشمیر اسمبلی کا اجلاس طلب۔ پیپلز پارٹی کا فیصل راٹھور کی وزارت عظمیٰ کے لیے 35 سے زائد ووٹوں کی حمایت کا دعویٰ۔ تحریک انصاف اور مسلم کانفرنس کا ان ہاؤس تبدیلی کے بائیکاٹ کا اعلان۔ صدر پی ٹی آئی عبدالقیوم نیازی نے کہا، پی ٹی آئی کے 14 لوٹوں سے حکومت بنانا پیپلز پارٹی کی کیسی جمہوریت ہے؟ پاکستان تیزی سے ابھرتی ہوئی معیشتوں میں شامل ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی جیسے بڑے چیلنجز درپیش ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی اداروں سے مالیاتی امداد کے ساتھ ساتھ تکنیکی معاونت چاہتے ہیں۔ COP 30 کانفرنس سے ورچوئل خطاب۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں گلوف سے بڑے پیمانے پر تباہی۔ پاکستان نے گلیشیئر کے تحفظ کے لیے فوری عالمی تعاون کی اپیل کر دی۔ برازیل میں موسمیاتی تبدیلی سے متعلق تقریب سے خطاب میں وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا، دنیا کا برفانی نظام تیزی سے تباہ ہو رہا ہے۔ گلوف واقعات میں خطرناک اضافہ، فوری عالمی ایکشن کی ضرورت ہے۔ گلیشیئرز تیزی سے سکڑ رہے ہیں۔ پاکستان کی آبی سلامتی خطرے میں ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے فرانس کے سفیر کی ملاقات۔ آثار قدیمہ، سرمایہ کاری اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت۔ فرانسیسی سفیر کا سندھ میں آثار قدیمہ کے مقامات کے تحفظ میں اظہار دلچسپی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی فرانسیسی سفیر کو سرمایہ کاری کے لیے تعاون کی یقین دہانی۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں فائرنگ کے واقعات میں 7 افراد جاں بحق۔ ضلع موسیٰ خیل کے علاقے کنگری سے 3 افراد کی لاشیں ملی۔ تینوں کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا، شناخت نہیں ہو سکی۔ خزدار کی تحصیل وڈھ میں 22 سالہ نوجوان کو گولیاں مار کر موت کی نیند سلا دیا گیا۔ جوب میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے نوجوان محب اللہ جان سے گیا۔ آزاد کشمیر کے ضلع کوٹنی میں اسکریپ گودام میں دھماکہ، 3 افراد جاں بحق، 7 زخمی ہو گئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد میں پٹاخے بنانے والی فیکٹری میں دھماکہ، 1 اور زخمی دم توڑ گیا۔ ہلاکتوں کی تعداد 7 ہو گئی، 6 زخمی زیر علاج۔ فیکٹری کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ فیکٹری کھیتوں کے درمیان بنائی گئی تھی۔ کراچی کے علاقے لیاری میں رینجرز اور پولیس کی مشترکہ کارروائی۔ گینگ وار کمانڈر شوکت علی عرف آغا شوکت گرفتار۔ اسلحہ برآمد۔ ترجمان رینجرز کے مطابق حکومت سندھ نے ملزم کی گرفتاری پر انعام مقرر کر رکھا تھا۔ ملزم ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری، منشیات فروشی اور پولیس مقابلوں میں ملوث رہا۔ مظفر گڑھ میں نجی اسکول کا مالک خواتین ٹیچرز سے زیادتی میں ملوث نکلا۔ 4 خواتین ٹیچرز کو بلیک میل کر کے زیادتی کا نشانہ بناتا رہا۔ متاثرہ خاتون کے اہل خانہ کی مدعیت نے مقدمہ درج، ملزم کی تلاش جاری۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان۔ ڈیزل 6 روپے فی لیٹر مہنگا۔ وفاقی وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا۔ 6 روپے اضافے کے ساتھ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 284 روپے 44 پیسے مقرر۔ ٹرانسپورٹرز کی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی مذمت۔ صدر پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ الائنس کا کرایہ 4% بڑھانے کا اعلان۔ کہا، حکومتی پالیسیز ملک گیر ہڑتال کی طرف جانے پر مجبور کر رہی ہیں۔ حکومتی بے ضابطگیوں کے خلاف جلد لاہے عمل کا اعلان کریں گے۔ صدر مملکت کا یوم برداشت پر بین الاقوامی برادری کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ اپنے
اپنے پیغام میں صدر زرداری نے کہا کہ پاکستان رواداری، امن اور باہمی احترام کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ اسلام انسانیت، شفقت اور عدل کا درس دیتا ہے۔ پاکستان کا آئین مذہبی آزادی اور بنیادی حقوق کی مکمل ضمانت دیتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ برداشت سے ہی معاشرتی استحکام اور ہم آہنگی جنم لیتی ہے۔ عدم برداشت معاشرتی بگاڑ کا باعث بنتی ہے۔ ہم سب کو مثبت رویے اپنانا ہوں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ عدم برداشت، نفرت اور تعصب کسی بھی معاشرے کی بنیادوں کو کمزور کرتے ہیں۔ میکسیکو میں تشدد اور بڑھتے جرائم کے خلاف نوجوانوں کی نئی تحریک زور پکڑ گئی۔ ہفتے کے روز مختلف شہروں میں ہزاروں افراد کا جنریشن زی کے نام سے احتجاج۔ یوروپان کے میئر کو قتل کیے جانے کے بعد احتجاج میں شدت آ گئی۔ میکسیکو سٹی میں نیشنل پیلس کے باہر مقامی پولیس اور مظاہرین کے درمیان شدید جھڑپیں، 100 پولیس اہلکار اور 20 عام شہری زخمی، جبکہ 20 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ برطانیہ میں تارکین وطن کے لیے مستقل پناہ کی سہولت ختم، اب صرف عارضی رہائش ملے گی۔ برطانوی وزارت داخلہ کے مطابق جن پناہ گزینوں کو پناہ دی جائے گی انہیں طویل المدتی رہائش کے لیے درخواست دینے سے قبل 20 برس انتظار کرنا ہوگا، جو موجودہ طے شدہ مدت 5 سال سے 4 گنا زیادہ ہے۔ سابق کپتان سرفراز احمد کو پی سی بی میں نئی ذمہ داریاں مل گئیں۔ پاکستان شاہینز اور پاکستان انڈر 19 کے معاملات دیکھیں گے۔ سرفراز احمد کو پاکستان شاہینز اور پاکستان انڈر 19 کا انچارج بنا دیا گیا۔ سرفراز احمد ٹیموں کے ہمراہ بھی دورہ کر سکیں گے۔ سرفراز احمد پاکستان میں ہونے والی ٹریننگ اور سیریز میں بھی ٹیموں کے ہمراہ رہیں گے۔ کولکتہ ٹیسٹ میں جنوبی افریقہ نے بھارت کو 30 رن سے ہرا دیا۔ 124 رنز ہدف کے تعاقب میں بھارتی ٹیم 93 رنز بنا پائی۔ جنوبی افریقہ کے سالمن ہارمر نے 4 وکٹیں حاصل کیں۔ مارکو جانسن اور کیشو مہاراج نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ بلائنڈ ویمنز T20 کرکٹ ورلڈ کپ، بھارت نے پاکستان کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ بھارتی ٹیم نے پاکستان کا 136 رنز کا ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر 11ویں اوور میں بآسانی حاصل کر لیا۔ قومی بلائنڈ ویمن ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں پر 135 رنز اسکور کیے تھے۔ لاہور میں دوسری انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کا شاندار انعقاد۔ چیمپئن شپ 26 تا 29 نومبر جاری رہے گی۔ فائٹ فار گلوری چیمپئن شپ کا انعقاد جناح اسپورٹس کمپلیکس لاہور گیریجن میں ہوگا۔ 15 ملکوں کے 44 پروفیشنل باکسرز شرکت کریں گے۔ 6 پاکستانی اور 38 بین الاقوامی باکسرز ٹائٹل کے لیے مد مقابل ہوں گے۔ اور کراچی میں بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کے فروغ کے لیے سرگرمیاں، TDF میگنیفائی سائنس سینٹر میں چلڈرن مارکیٹ کا اہتمام۔ ننے ہنر مندوں نے اپنے ہاتھ سے تیار اشیاء کے سٹال سجائے، مختلف سرگرمیوں میں بھی حصہ لیا۔